السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے حسد۔ حسد سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک انسان کسی دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس یہ نعمت نہ ہوتی، یا کاش دوسرے سے یہ نعمت چھین لی جائے اور مجھے مل جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کسی شخص کے پاس ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی، تو اس کو رشک کرنا کہتے ہیں۔ حسد سے مراد یہ ہے کہ اگلے سے چیز چھین جائے اور مجھے مل جائے، اور رشک سے مراد یہ ہے کہ اگلے کے پاس بھی ہو اور اس جیسی نعمت میرے پاس بھی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ قرآن و سنت میں حسد کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن رشک کی اجازت دی گئی ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے علم و فن، دولت یا منصب سے حسد کرتا ہے، وہ ابلیس کے پیروکاروں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رشک کرنا حرام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتوں اور کسی کی اچھی عادت اور عمل کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشک کے جائز ہونے کے حوالے سے فرمایا رشک کے قابل تو وہ دو آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت دن رات کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہوا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا رہا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسد خود محنت نہیں کرتا۔ اگر وہ محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ کی وہ نعمتیں موجود ہوتی، اور وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دوسری وجہ دعا نہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنی کے جذبات، حب دنیا، ہر وقت مال اور عہدے کے لالچ میں مست رہنا حسد کی بنیادی علامات میں سے ہے۔ حسد کا تعلق دل سے ہے، افعال سے نہیں۔ لہٰذا جو شخص کسی بھی مسلمان کی برائی چاہے وہ حاسد ہے۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ حاسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہیں ان کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں اس کی قدر نہیں کرتا، اور بعض اوقات انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قتل و غارت پر اتر آتا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ انسان جب اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، معاشرے کو مثبت کی بجائے منفی جذبات کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق کا مقصد کھو بیٹھتا ہے اور مایوسی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ
یہود مدینہ محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، خصوصاً جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو پورے دن کا تجزیہ کریں کہ میں نے دل میں کسی شخص کے بارے میں حسد تو نہیں رکھا۔ اگر خود کو اس کے جذبات کا مرتکب پائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر پھونک کر پورے جسم پر مل دیتے تھے۔ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسد سے بچنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں تاکہ وہ دنیا یا آخرت میں کامیاب ہو سکے۔